العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اکثر وہ واقعات جیسے غلیظ اوج کا حالت، نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر ڈال دینا، پھر فاطمہ الزہرا کا تشریف لانا اور اس کو اٹھا کر پرے پھینکنا، اور پھر مشرکین کو برا بھلا کہنا، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو کی وہ روایت جس میں کفار کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شدت سے گلا مبارک گھونٹنا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے درمیان حائل ہونا اور یہ فرمانا، تمہیں شرم نہیں آتی تم اس شخص کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے۔ اس طرح ابو جہل ملعون کا یہ عزم کرنا کہ جب حضور علیہ السلام حالت نماز میں ہوں اور سجدہ میں جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک کو اپنے پاؤں سے روندے گا پھر قدرت الہی کا اس کے ارادے کو ناکام بنانا، اس میں سے اکثر واقعات حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد پیش آئے۔ طبرانی ابو نعیم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد حضور علیہ السلام نے محسوس کیا کہ لوگوں کے تیور یا خلقت بدل گئے ہیں، ان کے رویے میں شائستگی اور احترام کے بجائے بے مروتی بلکہ سنگدلی کا مظاہرہ ہونے لگا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی حسرت سے فرمایا، اے چچا کتنی جلدی میں تیرے کھو جانے کو محسوس کرنے لگا ہوں۔ بزاز اور ابو نعیم نے الفضائل میں روایت کیا ہے، ایک روز سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے لوگوں سے دریافت کیا، اے لوگوں مجھے بتاؤ کہ سب لوگوں میں سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں، آپ ہی فرمائیے۔ امیر المومنین نے فرمایا، سب لوگوں سے زیادہ بہادر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں نے ایک روز دیکھا کہ قریش نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا ہوا ہے، کوئی زدہ کوب کر رہا ہے، کوئی گالیاں بک رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم وہ ہو جس نے بہت سے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا ہے۔ اس وقت وہ لوگ اس قدر غضبناک اور بھڑے ہوئے تھے کہ ہم میں سے کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ کر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی گرفت سے چھڑائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تنہا کفار کے اس گروہ پر جھپٹ پڑے، کسی کو مار رہے ہیں، کسی کے ساتھ ہاتھا پائی کر رہے تھے، کسی کو اس خصم پر لعنت تان کر رہے تھے اور یہ بھی فرما رہے تھے، خدا تمہارا ستیہ ناش کرے، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنے کے در پہ ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے؟ پھر سیدنا علی نے جو چادر اپنے اوپر لپیٹی ہوئی تھی اسے اٹھایا اور اتنے روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ میں تمہارے خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آل فرعون کا مومن بہتر تھا یا ابو بکر؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے انہیں جھنجھوڑا اور فرمایا، میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر خود ہی جواب دیا، باخدا ابو بکر کی حیات طیبہ کی ایک گھڑی مومن آل فرعون کی ساری زندگی سے بہتر ہے۔ وہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کا ببابنگ دہل اعلان کرتے تھے۔ الغرض اس محترم چچا کے انتقال کے بعد مشرکین مکہ کمینگی کی حد تک اذیت رسانی پر کمر بستہ ہو گئے اور جب ہی انہیں موقع ملتا اذیت رسانی کی حد کر دیتے۔ کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے کا روادار نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی کوشش فرماتے کہ اپنی قوم کو عمل اور عقیدہ کی پستیوں سے نکالیں اور صراط مستقیم پر انہیں گامزن کر دیں جو فلاح دارین کی منزل تک پہنچاتی ہے، لیکن ان لوگوں نے گویا تہیا کر رکھا تھا کہ وہ کسی قیمت پر آپ کی بات نہیں سنیں گے اور نہ آپ کی دعوت کو قبول کریں گے۔ ان لوگوں کی ہٹ ڈرمی اور سرکشی تبلیغ اسلام کی راہ میں مشکلات کے پہاڑ کھڑی کر رہی تھی، لیکن جس ہستی کے ہاتھ میں اسلام کی اشاعت کا پرچم تھا اسے اپنی نبوت کی صداقت، اپنی دعوت کی حقانیت اور اپنے بھیجنے والے کی بے پایہ قوت پر اتنا پختہ اور ناقابل شکست یقین تھا کہ مصائب و آلام کی یہ طوفان اسے ذرا ہراساں نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں اپنے رب کریم کی حکمتوں پر اتنا بھروسہ تھا کہ حالات کی سنگینی سے وہ قطعاً خوف زدہ نہیں تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائے تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace become rich with the wealth of the heart, and enemy becomes our friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of earth, and ethical behavior get away, so recite this درود frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے ہمارے ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔